دوست ایک بہت تحقیقی کتاب محققانہ انداز میں بڑا زبردست تجزیہ پنجاب کٹہرے میں جناب امجد وڑائی صاحب جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے اور انہوں نے لکھا ہے پنجاب کٹہرے میں حکایت و حقائق پنجاب پر ہونے والے بیرونی حملوں کے خلاف پنجابی عوام کی مزاحمت کی تاریخ کا تنقیدی جائزہ امجد نواز وڑائی صاحب امجد نواز وڑائی صاحب جو ہے انہوں نے سیاسیات میں ایم اے کیا پھر ایم فل کیا اور یہ انگریزی اور اردو صحافی برادری کے اندر ایک جانا پہچانا نام ہے. ان کے کالمز وغیرہ بھی پولیٹیکل معاملات پہ مختلف اخبارات کے اندر موقر اخبارات کے اندر جو ہے وہ چھپتے رہے. سرگودا اور گجرات سے تعلق ہے. اس کی پہلی جلد یہ کہتے ہیں کہ اس میں پہلی جلد ہے. یہ میں نے بھی حال ہی میں کتاب پڑھی اور واقعی شاندار کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے وڑائی صاحب نے ایک بہت ہی نازک موضوع پر لکھی ہے. پنجاب جو ہے ہمارا جو پاکستانی پنجاب کا جو خطہ ہے اس خطے سے متعلق عام طور پر جو پاکستان کے باقی خطوں میں بسنے والے لوگ ہیں مفکرین ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب تو جی ایک ایسا خطہ رہا ہے کہ پنجاب نے سکندر اعظم سے لے کر کے اور انگریزوں تک جتنے بھی حملہ آور آئے ان کی میزبانی کی, ان کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا, دلی تک پہنچایا ان کو وغیرہ وغیرہ اور باقی ملک پر قبضہ کرنے اور اس پر جو ہے وہ قبضے کے لیے جو ہے وہ کافی مدد فراہم کی. تو پنجابی حضرات پر یہ ایک الزام لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے کتاب لکھی تھی حنیف رامز صاحب نے پنجاب کا مقدمہ. پھر ایک اور کتاب آئی تھی آؤ پنجابی کو قتل کریے, آپ پنجابی کو قتل کریے, وہ بھی اسی کا جواب دینے کی کوشش تھی. یہ کتاب میں سمجھتا ہوں دونوں کتابوں سے زیادہ محققانہ زیادہ تحقیقی انداز میں لکھی گئی ہے. اس کتاب میں امجد نواز وڑائی صاحب نے سکندر اعظم کے زمانے سے لے کر کے اور ابھی 1931 تک کا اس کے اندر ذکر ہے. ظاہر ہے یہ پہلی جلد یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جلد میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ آگے بیان کیا جائے گا. تو اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ کس طریقے سے پنجاب نے اور اہل پنجاب نے, اور پنجاب سے مراد یہ اس پورے پنجاب کو لیتے ہیں جو کہ مشرقی پنجاب بھی ہے اور مغربی پنجاب بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ پورے پنجاب کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد مغربی پنجاب کا پہلو ہے, لیکن اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو اس کی تاریخ تو پورے پنجاب کی ہے جو آج مشرقی اور مغربی پنجاب کے درمیان تقسیم ہے اور اس پر وہ انڈیوائیڈڈ پنجاب جو ہے وہ کہلاتا تھا 47 سے پہلے. بہرحال تو انہوں نے حملہ آوروں کے استقبال کے الزام کے پس منظر بیان کیا کہ یہ اصل میں الزام لگایا کیوں جاتا ہے اور کن لوگوں کی طرف کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے, اس کے پیچھے فکری اور نظری اسباب جو ہے وہ یا تاریخی اسباب کیا ہیں. پھر اس کو خوش آمدید کہنا کہ الزام کی نوعیت کیا ہے اور ملزم پنجاب کون سا خطہ ہے, انہوں نے اس پر بحث کی ہے. ملزم علیہ پنجابی کون ہے, حملہ آور کون ہے جس کے استقبال کا الزام جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. کیا واقعی مفتو جو ہے وہ دیسی پنجابی مسلمان, انہوں نے پنجاب کی عوام جو ہے جو عوام ہے پنجاب کی اس کی جو مسلح مزاحمت ہے اس وقت کی جو بھی حکمران آئے یہاں پر یا جو لڑنے کے لیے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. پھر یہ تھوڑی سی ذرا اور بحث کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو دیگر اقوام بستی ہیں کیا انہوں نے بھی کوئی مزاحمت کی ہے حملہ آوروں کے خلاف سکندر سے لے کے انگریزوں تک. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں. تو پھر یہ پشتونوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, پھر یہ سندھیوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, پھر یہ بلوچوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور مختلف اقوام اور مختلف قومیتوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے مستند حوالوں کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان خطوں نے حملہ آوروں کے ساتھ دیا یا نہیں دیا اور پھر اس کے ساتھ ان کا کیا تال میل رہا جو باہر کے حملہ آور تھے. تو کہتے ہیں کابل بر صغیر کا فاتح یا مجرم ہے, پنجابی مسلمان کا المیہ. پھر پنجاب اس کا جغرافیہ بیان کرتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پنجاب کی بات کرتے ہیں. پھر انڈس ویلی کا تعارف کرواتے ہیں. پھر آریائی سنگم کی بات کرتے ہیں. پنجاب حیثیت فاتح. کابل جو ہے وہ کب دار اسلام میں داخل ہوا, کابل ہندو سے مسلمان کا سفر. پھر کابل اور پنجاب کے تعلقات کا پہلا دور قبل اسلام, پھر بعد از اسلام, پھر 47 اور قیام افغانستان تک. پھر اس کا جو باب دوم ہے وہ بیرونی حملہ آور اور ان کے خلاف پنجابی عوام کا رد عمل, یونانی حملہ آور, سکندر اعظم, سکندر کے حملے کی تفصیلات, پھر پورس کے ساتھ اس کا مقابلہ. پھر پورس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پورس ہار گیا تھا, سکندر نے اس کو حکومت دے دی تھی, سکندر واپس چلا گیا, بڑا وہ بھلا بانس تھا, لیکن انہوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ پورس نے کس طرح اس کی مزاحمت کی تھی. چندرگپت موریہ بھی اس میں آتے ہیں, پھر چانکیہ اس کے اندر آتے ہیں. پھر مسلمان اور منگول حملہ آور بے مقابلہ پنجاب, مسلمانوں نے جب حملہ کیا اس خطے کے اوپر تو باقی جو دیگر اقوام ہیں ان کا کیا رویہ تھا اور پنجاب کا کیا رویہ تھا. 712 سے 962 تھا, پھر 962 سے 1206 تک. غزنویوں کے خلاف اہل پنجاب کی مزاحمت, ترک گوریوں کے خلاف پنجاب کی مزاحمت, ترکوں کے پنجاب پر قبضے کی وجوہات. تیسرا دو سلاطین دہلی بیرون حملہ آور اور اہل پنجاب 1206 سے 1799 سے 1206 تک. پھر منگول حملہ آور دہلی, کابل اور پنجاب,
یہ انہوں نے بیان کیا 1221 سے 1327 تک. پھر پنجاب اور التتمش کی دفاعی پالیسی، پنجاب اور بلبن کی غیاث الدین بلبن کی دفاعی پالیسی، خلجی سلاطین اور پنجاب، چغتائی اور پنجاب، تیمور پنجاب، بابر، پھر مغل پیریڈ جب آتا ہے اس کا وہ پنجاب، پھر شیر شاہ سوری کا حملہ، پھر نادر شاہ درانی کا حملہ اور پنجاب، اور افغانی پشتون اور جاٹ، پنجابی جاٹ آمنے سامنے، تیمور شاہ صدر پنجابی قوم پرست، پنجابیوں کے افغانیوں اور مغلوں کے خلاف مزاحمت اور نجدی عربوں کے ترکوں کے خلاف تحریک کا تقابلی جائزہ انہوں نے لیا ہے. افغان ریاست کے کچھ مزید نمایاں پہلو، پھر گمنام ہیرو جو پنجاب کی جو مزاحمت کے علامتی کردار ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا، چودھری سبحان، غلام محمد وڑائچ وغیرہ. رنجیت سنگھ کے پوری ایک ذکر ہے کہ رنجیت سنگھ کی جو ریاست تھی وہ کس طرح قائم ہوئی، رنجیت سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ پھر پشتونوں کے ساتھ کس طرح اس کو مقابلہ کیا. پھر پانی پت کا میدان، سرہند کی جنگ وغیرہ، ترائن کا میدان وغیرہ. پھر انگریز جب آئے پنجاب میں تو انگریز میں مقابلہ پنجاب جو سب سے زیادہ کہا جاتا ہے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. مہاراجہ رنجیت سنگھ وڑائچ، انگریزوں کی رنجیت کے خلاف سازشیں. سید احمد شہید کی جو تحریک تھی وہ کس کی ایما پہ شروع کی گئی تھی اور کس کی پشت پناہی انہوں نے حاصل تھی، اور رنجیت سنگھ کی حکومت کو انہوں نے کس طرح کمزور کیا، اس کے بارے میں بات ہے. پھر انگریز اور پنجابی جاٹ سلاطین میسور، حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے متعلق بڑی زبردست 1857 کی جنگ آزادی اور پنجاب، رائے احمد خان کھرل، پنجاب پر انگریزی فوج میں بھرتی ہونے کا الزام، انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مزاحمت 1857 کے بعد جو مختلف تحریکیں چلیں، مثلا پگڑی سماج جٹا تحریک ہے یا باغیوں کی حکومت مخالف پروپیگنڈا مہنگے، غدر تحریک ہے، پنجابی نوجوان اور ترکی، رول ٹریک، جلیانہ والا باغ اور لاہور، اور پھر نوجوان بھارت سبھا 1926 سے 1931 تک، اور بھگت سنگھ تک یہ جلد بحث کرتی ہے. بہت تفصیل، بہت مدلل، بہت تاریخی حوالوں کے ساتھ مزین، اور اس کے بڑا زبردست استعمال، اور تاریخ کو، پنجاب کی تاریخ کو خاص طور پر دیکھنے کا ایک مختلف نقطہ نظر. ظاہر ہے کہ دیکھیں تاریخ کو پڑھنے میں تعصب جو ہے وہ کہیں بھی ہمیں نہیں لانا چاہیے. اگر ایک مختلف نقطہ نگاہ سامنے آ رہی ہے اگر ہم ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں پنجاب سے متعلق اور اس سے ایک مختلف نقطہ نگاہ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ جو تاریخ ہمیں بیان کی جاتی ہے پنجاب کے حوالے سے کہ یہ واقعی درست ہے، یا اس میں کچھ قابل اصلاح پہلو ہیں کہ جنہیں ہمیں تاریخی طور پہ درست کر لینا چاہیے. امجد نواز وڑائچ صاحب کا یہ کام جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کا ہے، ایم فل لیول کا. انہوں نے لکھا بھی ہے کہ انہوں نے پیش کیا تھا اس کو، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ نہیں لے سکتی تھی، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے، بہت ساری غلط فہمیاں یقیناً دور ہو جائیں گی.